نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی کلام المجید اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سیرت القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم تکون الناس کالفراش المبثوث فإذا جاءت الطامة الكبرى صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ جتنی بھی آیات تلاوت کی گئی ہیں ان کا تعلق قیامت سے ہے۔ ان آیات کا مفہوم سمجھنے کے بعد ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کو پہلے وقتوں میں بھی نبیوں سے پوچھا گیا، اور آج کے زمانے میں بھی اس سوال کو موضوع بحث بنایا جاتا ہے، لیکن اس سوال کا جواب آج تک کسی نبی نے نہیں دیا۔ ہاں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو بہت سی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتا دی تھیں، ان میں سے کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو ابھی آنی ہیں۔ کب آنی ہیں اس کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کے پاس نہیں، لیکن ان نشانیوں سے پہلے کچھ ایسی نشانیاں ہیں کہ اگر وہ نشانیاں پوری ہو جاتی ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ اب ان نشانیوں کے پورا ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے، یعنی معاملہ قریب آ چکا ہے۔ تو چلیے پہلے ان نشانیوں کا ذکر کر لیتے ہیں، اس کے بعد اپنے ذہن کا استعمال کریں گے کہ کیا واقعی آج کے دور میں یہ نشانیاں پوری ہو گئی ہیں یا ابھی کچھ باقی ہے۔ یہ نشانیاں کچھ اس طرح سے ہیں کہ زبانوں پر اسلام کا نام رہ جائے گا، قرآن پاک کے الفاظ رہ جائیں گے، علماء سو پیدا ہوں گے، یعنی دنیا دار علماء دنیا حاصل کرنے کے لیے علم کو حاصل کریں گے، مسجدیں خوبصورت بنائی جائیں گی اور ان میں دنیا کی باتیں ہوں گی، بڑے بڑے فتنے ظاہر ہوں گے، دین پر عمل کرنا ہاتھ میں چنگاری لینے کے برابر ہوگا، اسلام سے اجنبیت عام ہو جائے گی، کفر کی بھرمار ہوگی، قرآن پاک کو ذریعہ معاش بنایا جائے گا، مسلمانوں کی اکثریت ہوگی لیکن بیکار، مسلمان مالدار ہوں گے مگر دیندار نہ ہوں گے، جھوٹ عام ہو جائے گا، شراب خوری اور زنا کی کثرت ہوگی، بظاہر دوستی اور دل میں دشمنی رکھنے والے پیدا ہوں گے، ننگی عورتیں مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی، گانا بجانے کا بہت رواج ہو جائے گا، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا، دینی تعلیم دنیا کے لیے حاصل کی جائے گی، انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور ماں باپ کو ستانے لگے گا، آدمی اپنے دوست کو قریب کرے گا اور باپ کو دور کرے گا، مسجد میں دنیا کی باتوں کا شور ہونے لگے گا، قبیلے کے سردار بدترین لوگ بن جائیں گے، کمینے لوگ ذمہ دار بن جائیں گے، انسان کی عزت اس لیے کی جائے گی تاکہ وہ شرارت نہ پھیلائے، قوم کے سرمایہ دار اور عہدے دار غنیمت کے مال کو جو عام مسلمانوں فقراء کا حق ہوتا ہے آپس میں بانٹ کھائیں گے، جیسا کہ آج ہم اوقاف کے بارے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مساجد کے متولی اور مدارس کے محتمم اور دیگر اوقاف کے منتظمین مستحقین کو محروم رکھتے ہیں، گمراہ کن لیڈر اور جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، قتل کی اندھیر گردی ہوگی، لوگ بلند مکانات بنا کر ان پر فخر کریں گے اور نالائق حکمران پیدا ہوں گے، چرب زبانی سے روپیہ کمایا جائے گا، سود عام ہوگا اور حلال و حرام کا خیال بھی نہ رکھا جائے گا، کنجوسی عام ہوگی اور قتل کی کثرت ہوگی، عمر میں بے برکتی ہو جائے گی، آسمان سے پتھروں کی بارش ہونے لگے گی،
شراب کو نام بدل کر حلال کریں گے، برائیوں سے روکنا چھوٹ جائے گا، موت کی تمنا کی جائے گی۔ یعنی ایک شخص قبرستان کے سامنے سے گزرے گا اور کہے گا کہ کاش ان کی جگہ میں ہوتا۔ زلزلے بہت کثرت سے آئیں گے۔ امت محمدیہ یہود و نصارہ کا اتباع کرے گی۔ ہر شخص اپنی رائے کو ترجیح دے گا اور نفسانی خواہشوں کا اتباع کرے گا۔ پھلوں میں کمی واقع ہو جائے گی۔ مذکورہ جتنی پیشن گوئیاں احادیث میں آئی ہیں، ان میں سے اکثر و بیشتر تو آ چکی ہیں اور بعض ابھی پوری ہو رہی ہیں۔ الغرض جب مسلمان ہر طرف سے گھر جائیں گے اور ان کی حکومت صرف مدینہ منورہ سے خیبر تک رہ جائے گی تو وہ امام مہدی کی تلاش میں لگ جائیں گے۔ وہاں مسلمان خانہ کعبہ کے پاس حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان سے بیعت لیں گے۔ آپ کی خلافت کی خبر سن کر ملک شام کا ایک لشکر آپ سے جنگ کرنے کے لیے چلے گا، مگر وہ آپ کے لشکر تک پہنچنے سے پہلے ہی مقام بیدار میں جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ الغرض جو لشکر بھی آپ سے مقابلے میں آئے گا وہ شکست کھاتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ آپ سارے عالم کو فتح کر لیں گے۔ 7 یا 8 سال تک آپ کی خلافت قائم رہے گی۔ اب جب کہ ہم نے ان نشانیوں کو سنا تو ایک ایسا انسان جو ذہن رکھتا ہو وہ یہی کہے گا کہ یہ جتنی بھی نشانیاں ہیں وہ سب کی سب پوری ہو چکی ہیں۔ تو جب یہ ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں تو ابھی تک امام مہدی کا ظہور کیوں نہیں ہوا؟ تو اس کی مثال کچھ یوں سمجھ لیں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ جنہوں نے ریل گاڑی میں سفر کیا ہو انہیں اس چیز کا پتہ ہوگا کہ ریل گاڑی جب اپنی منزل پر پہنچ جاتی ہے تو اپنے سٹاپ سے 1 یا 2 کلومیٹر پہلے سے بریک لگاتی ہے، پھر آہستہ ہوتے ہوتے اپنے سٹاپ پر آ کر رک جاتی ہے۔ بس یہی معاملہ ان نشانیوں کا بھی ہے کہ ان نشانیوں کی گاڑی نے بریک لگا دی ہے، اب آہستہ آہستہ اسٹاپ تک پہنچنا ہے جہاں سے امام مہدی، پھر دجال، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر یاجوج ماجوج کا ظہور ہونا ہے۔ یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے جس کا موضوع قیامت کی آخری نشانیاں ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارا جو پہلا موضوع ہوگا وہ امام مہدی کے متعلق ہوگا، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ تک تمام موضوعات آسانی سے پہنچ سکیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے نشان کو دبائیں تاکہ ہماری کوئی بھی ویڈیو آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔